درود آپ دے ہاں جڑے سردار پڑھ دینے درود آپ دے دل حشر دے مصطفیٰ دے نال ہونگے ہمیں ساڈے آمنہ دے لال ہونگے تے سانو بخشوان لئی خدا دے سامنے اے سانو بخشوان لئی خدا دے سامنے ہاں سانو بخشوان لئی خدا دے سامنے سیدان دے چھوٹے چھوٹے بال ہونگے ہمیں ساڈے آمنہ دے لال ہونگے. میں ایک دفعہ ول بھی اعلان تھوڑے سامنے کرنا ونجا نماز سعیدی جڑی میں ہاتھ چ پئی کھڑا اے تے تعویذ سعیدی اور نقش پاک بھی سائیں دی طرفوں تھا آگے ایک بندہ بھی اوسے تو پوڑے سے سارے دوست وہ بھی گھنسو نماز سعیدی تلقین نہ لاتے پہن جو ہر بندہ گھنتے ونجے یہ ضروری ہے جتنا بھی پیر بھائی بیٹھے ہیں جتنا محبت علیہ انہاں واسطے ضروری ہے ہے ناز میں کو خوش بختی تے نمی اڑدا مشکل سکتی تے ہاں نوکر ظفر کاظمی دا لکھوے ساں قبر دی تختی تے. نعرہ تکبیر. میں دعوتی کتاب جگر گوشہ غزالی ازما جانشین حضور غزالی ازما ڈاکٹر سید احسن سید کاظمی صاحب دامت برکاتم العالیہ آپ کو کتاب دی دعوت دیونی ہے. سارے محبت علیہ اللہ دی پیارے امام علی مقام سے محفل بیٹھے ہوئے سارے دوستوں کو میں التماس نال گزارش کرنا محبت نال نعرہ بلند کرو جڑے اٹھے کھڑو یقیناً ادب دی محفل وچ بہت سنیندی ہے محفلہ. سارے دوست یہ بز میں ہے کوئی جام جم نہیں آقا کی محفل میں کوئی کسی سے کم نہیں جے کو جتھن جا ملے بے ونجے ہاتھ چاہتے زور لاتے لدنا گنو نعرہ تکبیر. سارے بندے ہاتھ نہیں پہ چندے نعرہ تکبیر. ایک نعرہ 72 دفعہ لگوے سی ٹائم زیتی بھی دی سارے بندے زور لاتے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ قسم کلمتی جدا لکھیں گا میں کملی والے تو لفظ پیندہ نجفت والی مدد کریں دن نجفت تو اپنے خیال گھندہ خدا وسیلے دا آپ کہلے میرا وسیلہ نبی دا در نبی تو گھننا علی تو گھننا ہکال ہکا جو ہکو گھر فلک تو مصرے نزول تھیندن درود بارتے سنبھال گھندہ جدا بھی کوئی مشکل آوے نا علی دے نعرے تو ٹال گھندہ قسمت اللہ مقدر اللہ شیر دا نعرے شیر بارتے ہاتھ چاہتے زور لاتے نعرے حیدری. وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله. آپ کہہ دیں آپ فرما دیں اعلان فرما دیں کہ اے میرے امتیوں اے میرے غلاموں یہ جو میں نے منصب رسالت مجھے سونپا گیا جو اللہ کی طرف سے میرے اوپر ذمہ داریاں اور فرائض میرے اوپر آئے تو وہ میں نے سارے ادا کر دیے. اور کار رسالت کے سلسلے میں جو سختیاں میں نے برداشت کی اور جو میرے اوپر سختیاں کی گئیں اور جو مظالم میں نے برداشت کیے اس سارے کے سارے منصب کے حوالے سے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا. میں نے تو اپنی فرائض سارے ادا کر دیے منصب رسالت کی ساری ذمہ داریاں ادا کر دیں اور پیغام پہنچا دیا. میں اس منصب کے حوالے سے تم لوگوں سے کوئی تقاضا نہیں کرتا صرف ایک تقاضا کرتا ہوں صرف ایک چیز مانگتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا رسول بنا کر بھیجا میں اس کا پیغام تم تک لے کر آیا میں نے اس کا پیغام تم تک پہنچایا میں نے اپنے تمام فرائض سر انجام دے دیے. اے لوگوں میں تم سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتا میں صرف ایک چیز کا تقاضا کرتا ہوں صرف ایک چیز مانگتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے حبیب ان سے تقاضا کریں ان سے مانگیں اور وہ چیز کیا ہے وہ یہ ہے کہ میں تم سے اپنی اہل بیت کی محبت مانگتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں تم سے اپنے گھرانے کی محبت مانگتا ہوں. تمہارے دلوں کی دنیا میں اہل بیت کی محبت ہونی چاہیے. تمہارے دلوں کی دنیا میں
اہل بیت سے عقیدت ہونی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان اپنے نبی سے کروایا کہ اے پیارے حبیب، آپ اپنے منصب رسالت کے حوالے سے ان لوگوں سے کچھ طلب نہ کریں سوائے اس کے کہ اپنے قرابت داروں، اپنے رشتہ داروں، اپنے اہل بیت کی محبت اپنے امتیوں سے طلب کریں. اور میرے دوستو، ارے سرکار کو کسی چیز کی کمی ہے؟ کوئی سرکار کو کوئی فیکٹری چاہیے، کوئی آم کے باغات چاہیے، کوئی مربے چاہیے، کوئی ٹیکسٹائل مل، کوئی شوگر مل چاہیے، کوئی پراڈو گاڑی چاہیے، کوئی لینڈ کروزر چاہیے. ارے یہ سب چیزیں تو سرکار کے قدموں کی دھول کے صدقے ملتی ہیں. یہ سب چیزیں تو سرکار کے قدموں میں پڑی ہیں. اگر سرکار اپنے اہل بیت کی محبت مانگ رہے ہیں تو وہ اپنے لیے نہیں مانگ رہے، ارے وہ بھی تمہاری بھلائی کے لیے مانگ رہے، اس میں بھی تمہاری بھلائی ہے. اگر اہل بیت سے تمہیں محبت ہے، اہل بیت سے عقیدت ہے، اگر تمہارے دلوں کی دنیا میں اہل بیت بستے ہیں، ان سے عقیدت اور محبت کے رشتے قائم ہیں، تو میرے دوستو اس میں تمہاری ہی بہتری ہے. سرکار کو اس میں کچھ نہیں مل رہا. ارے ساری خدائی تو سرکار کے قدموں میں پڑی ہے. اگر سرکار یہ چیز اعلان فرما رہے ہیں، تقاضا کر رہے ہیں، تو اے لوگوں یہ تمہارے لیے، تمہاری بھلائی کے لیے ہی کر رہے ہیں. کیونکہ سرکار کو ہر لمحہ اپنے امتیوں کی بھلائی وہی عزیز ہے. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. ارے وہ تو تمہاری بھلائی کے بہت چاہنے والے ہیں. تو وہ تمہاری بھلائی کس میں ہے؟ تمہاری بھلائی اور تمہاری عافیت اور تمہاری سلامتی اسی چیز میں ہے کہ اہل بیت کی غلامی کا تم اقرار کر لو اور اہل بیت سے نسبت مضبوط کر لو. کیونکہ سرکار نے فرمایا ان مثلی و مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح من رقبها نجا ومن تخلف عنها غرق. کہ میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح جیسی ہے. میرا اہل بیت تو نوح کے سفینے جیسا ہے. ارے جو اس سفینے پہ سوار ہو گیا، جس نے اہل بیت کی سواری پہ سوار ہو گیا، اس کے بیڑے پار ہو گئے، وہ مرادوں کو پہنچ گیا، وہ منزل مقصود تک پہنچ گیا، وہ سمندر کی طغیانی سے بچ کر وہ ساحل پر آ گیا، وہ دھوپ سے بچ کر چھاؤں میں آ گیا. میرے دوستو، جس نے اہل بیت کی سواری چھوڑی وہ سمندر کی طغیانیوں میں غرق ہو گیا، ہلاک ہو گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. عظمت شان اہل بیت، جگر گوش ہے جانشین اہل سنت. تو آپ یہ یاد رکھیں کہ اگر قرآن پاک میں آیت آئی ہے قُلْ لَا سَأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ میں تم سے اس کار رسالت کے سلسلے میں، منصب رسالت کے سلسلے میں کسی چیز کا تقاضا نہیں کرتا، صرف ایک چیز مانگتا ہوں اور وہ اپنے اہل بیت کی محبت مانگتا ہوں. وہ علی کی محبت مانگتا ہوں، وہ فاطمہ کی محبت مانگتا ہوں، وہ حسن حسین کی محبت مانگتا ہوں. تو میرے دوستو، اگر حضور نے محبت طلب کی تو حضور کو اس سے کچھ نہیں ملا. ارے اس سے سراسر تمہیں ہی ملا، تمہیں ہی فائدہ ہوا، تمہارے ہی بیڑے پار ہوا. انسان اپنی قیمتی چیزوں کی حفاظت کرتا ہے. اور ایک مجھے وہ مثال میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ ماشاءاللہ یہ بڑا سبز یہاں پہ ہریالی ہے اور کھیت ہے اور فصل ہے. تو آپ لوگ تو زیادہ جانتے ہوں گے کہ باغات کو کیسے اور کھیت کو کیسے ٹھیک رکھنا ہوتا ہے، باغات کا کس طرح سے خیال رکھنا ہوتا ہے. آپ تو ماشاءاللہ اس دیہات میں رہ رہے ہیں تو آپ کا تو ان چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے، پھولوں سے، باغات سے، فصلوں سے. تو مجھے ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ باغبان جو ہے، جو کھیتوں کا، باغات کا رکھوالا ہوتا ہے، تو اگر آپ اس سے کبھی پوچھیں کہ تم باغوں کا کس طرح سے تم باغوں کی حفاظت کرتے ہو اور باغات کا کس طرح سے خیال رکھتے ہو، پھولوں، پودوں اور کلیوں کی کس طرح سے حفاظت کرتے ہو، تو میرے دوستو ایک باغبان، ایک ماہر باغبان جو اپنے شعبے میں ماہر ہوگا، سمجھدار ہوگا، تو وہ آپ کو بتائے گا کہ باغبانی کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. باغبانی کے مختلف طریقے ہوتے ہیں اور ایک بڑا مشہور معروف طریقہ باغبانی کا، وہ نظام قدرت کے مطابق فیصلے کرنا ہوتا ہے.
کہ قدرت کے بنائے ہوئے نظام کو دیکھ کر باغبان فیصلہ کرتا ہے کہ کھیت اور باغ کی کیسے حفاظت کرنی، کس طرح سے پھولوں اور کلیوں کی وہ حفاظت کرنی ہے، خوراک دینی ہے، کس طرح ان کی نشو و نما کرنی ہے. تو ایک ماہر باغبان وہ قدرت کے بنائے ہوئے نظام کے موافق فیصلے کرتا ہے، اس کے موافق تدابیر کرتا ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو باغبان وہ قدرت، نظام قدرت کو دیکھ کر فیصلے کرتا ہے، اور اس میں سے 3 مشہور کام وہ کرتا ہے. پہلی بات، جب وہ باغ کی حفاظت کرتا ہے تو سب سے پہلا کام ہوتا ہے بیج بونے کا. اگر بیج نہیں بوگے تو میرے دوستو پودا کیسے بنے گا، درخت کیسے پروان چڑھے گا، پھل کیسے آئیں گے، پھول کیسے آئیں گے؟ ارے سب سے پہلا مرحلہ تو ہوتا ہی بیج بونے کا ہے. بیج ہی نہیں بوگے تو باغ کیسے پھلے گا، باغ میں خوبصورتی کیسے آئے گی، ارے درخت کی گھنی چھاؤں کیسے آئے گی، پھول کے خوبصورت رنگ کیسے آئیں گے، اس کے اوپر تتلیاں اور پرندے آ کے کیسے چہچہائیں گے. تو سب سے پہلا مرحلہ تو ہوتا ہے بیج بونے کا. سب سے پہلے بیج بویا جاتا ہے. تو باغبان آپ کو بتائے گا کہ چاند کی پیدائش بیج بونے میں مدد دیتی ہے. جب چاند نیا پیدا ہوتا ہے اور رفتہ رفتہ چڑھتا ہے، جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے، تو پھر اس وقت عام طور پہ باغبان بیج کو بوتا ہے. کیوں؟ کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پہ یہ دیکھا گیا کہ جب چاند بڑا ہوتا ہے، رفتہ رفتہ بڑا ہوتا ہے، تو اس کے اندر ایک خاص قسم کی قوت پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ اس کی کشش ثقل جو ہے وہ زمین کے اوپر اپنا زور لگاتی ہے، اور پھر اس زور کی وجہ سے زمین کا پانی وہ کھنچ جاتا ہے، وہ اپنی جگہ سے کھنچ جاتا ہے. تو زمین زیادہ پرنم بن جاتی ہے، اور بیج بونے کے لیے موافق ہوتی ہے. اس وقت جب زیادہ پرنم ہوتی ہے تو زمین کی مٹی بیج بونے کے لیے زیادہ موافق ہوتی ہے. تو عام طور پہ جب چاند بڑھتا ہے اس وقت وہ باغبان بیج کو بوتا ہے، اور جب چاند گھٹتا ہے عام طور پہ اس وقت وہ فصل کو کاٹتا ہے. تو میرے دوستو یہ ہے پہلا مرحلہ بیج بونے کا. میں نے بتایا کہ اگر بیج ہی نہیں بوں گے تو پھل اور پھول کیسے آئیں گے. تو سب سے پہلی بات ہے بیج بونا. پھر دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات ہے کہ بیج کو کہاں بویا جائے، جگہ کا تعین کرنا. اگر آپ ایسی جگہ پہ بیج کو بو دیں جہاں پر سورج کی حرارت اور اس کی روشنی اور اس کی تپش وہاں تک نہ پہنچ سکے، تو میرے دوستو اگر آپ نے بڑھتے ہوئے چاند کے وقت بھی بیج کو بویا ہوگا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ بے سود جائے گا، کیونکہ سورج کی حرارت سے وہ بیج محروم ہو جائے گا. سورج کی تناور پودا اور درخت نہیں بن پائے گا. تو یہ دوسری بات ہے کہ آپ بیج کو کس جگہ بوتے ہیں. بیج کو اس جگہ بویا جاتا ہے جہاں پہ سورج کی حرارت صحیح انداز میں، صحیح مقدار میں، اس کی گرمائش اور حرارت اور اس کی روشنی صحیح طرح سے بیج کو مل سکے تاکہ بیج خوراک حاصل کر سکے. تو یہ ہے دوسری بات کہ جگہ کا تعین کرنا کہ کس جگہ بیج بویا جائے. تیسری اور آخری بات ہے اس بیج کو پانی دینا. اس بیج کو پانی دیا جاتا ہے. اگر آپ اسے صحیح وقت پہ بوئیں گے، سورج کی روشنی میں اس کو سورج کی روشنی بھی صحیح مل رہی ہوگی، لیکن اگر اسے پانی نہیں دو گے، اگر اسے پانی مہیا نہیں کرو گے، اسے پیاسا رکھو گے، تو میرے دوستو پھر بھی وہ تناور درخت نہیں بن پائے گا، اس کو وہ خوراک سے فائدہ نہیں حاصل کر پائے گا. تو تیسرا اور آخری مرحلہ ہوتا ہے اس کو صحیح مقدار میں پیاسے بیج کو پانی دینا، اس کو پانی فراہم کرنا اور اس کے تمام اجزاء کو پانی پہنچانا تاکہ وہ صحیح طور سے خوراک سے فائدہ حاصل کر سکے. جب وقت کا تعین بھی ٹھیک ہوگا، جب جگہ کا تعین بھی ٹھیک ہوگا، جب اس کو خوراک بھی ٹھیک ملے گی، جب اس کو پانی بھی ٹھیک ملے گا، تو وہ باقی تمام پودوں سے بہت جلدی وہ بیج بڑا ہو کر خوبصورت پودا اور خوبصورت درخت بنے گا، گھنی چھاؤں لے کر آئے گا، طرح طرح کے پھول ان کے لیے تھا کہ یہ دنیا جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا باغ ہے. یہ دنیا بھی اللہ تعالیٰ کا باغ ہے.
اور اس باغ میں ایک خاص باغ اہل بیت کا باغ ہے. سبحان اللہ. اہل بیت رسول کا باغ ہے، اور اس اہل بیت رسول کے باغبان ہیں، اس کے سردار ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ. اہل بیت کے باغ کے سردار، اس کے باغبان، اس کے رکھوالے، اس کے محافظ سرکار مدینہ کی ذات گرامی ہے. اور میرے دوستو، اس اہل بیت کے باغ کا روشن چمکتا ہوا سورج وہ علی مرتضیٰ کی ذات گرامی ہے. سبحان اللہ. اور اس کا حسین اور خوبصورت چاند وہ فاطمہ الزہرا کی ذات گرامی ہے. جب اہل بیت کے پھول اور کلیوں اور بیجوں کو علی مرتضیٰ کی شجاعت اور بہادری اور ان کے علم و معرفت اور ان کی ولایت کی حرارت ملی، تو میرے دوستو اہل بیت نے اس سے فیض حاصل کیا. اور اسی طرح حضور فاطمہ الزہرا، میرے دوستو، ان کا زہد و ورع اور ان کی پاک دامنی، میرے دوستو، انہوں نے اہل بیت کے ان پھولوں کی تربیت فرمائی، ان کی تربیت کی اور ان کو فیضان دیا، ان کو نور دیا. اور میرے دوستو، اہل بیت کو پانی کہاں سے ملا؟ ان اہل بیت کے پھولوں کو پانی کہاں سے ملا؟ میرے دوستو، سرکار مدینہ نے اپنے لعب دہن سے ان پھولوں کی آبیاری. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عظمت اہل بیت، دیگر گوشہ حضور غزالی زمان. میرے دوستو، جب سرکار مدینہ کا لعب دہن آپ کی نگاہ کرم اور آپ کی حفاظت میں اور علی المرتضیٰ کی تربیت میں، آپ کی ولایت کے جھنڈے کے نیچے اور آپ کی ولایت کے سائے میں اور فاطمہ الزہرا کی آغوش میں، ان کے زہد و ورع میں، جب یہ اہل بیت کا باغ میرے دوستو اپنے جوہر پہ پہنچا، اپنے حسن و شباب پر پہنچا، اپنے کمال پر پہنچا، تو اس کے پھول کھلے اور پھر اس میں رنگ پیدا ہوئے، اس میں خوشبوئیں آئیں، اور پھر اس کا کوئی حسین پھول وہ حسن بن کے کھلا، اس کا کوئی حسین پھول وہ حسین بن کے کھلا، کوئی زین العابدین بن کے کھلا، کوئی امام باقر، امام جعفر اور امام زین العابدین اور امام موسیٰ کاظم بن کر کھلا. تو میرے دوستو، یہ اہل بیت کی شان ہے کہ وہ ایک منفرد باغ ہے، اور اس کی حفاظت میرے دوستو وہ سرکار مدینہ کی ذمہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے اہل بیت رسول، اللہ تو یہی ارادہ فرماتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی اور نجاست کو دور کر دے اور تم کو خوب پاک، صاف اور ستھرا کر دے. میرے دوستو، آپ کوئی قیمتی چیز ہوتی ہے آپ کی، آپ اس کو اپنے لاکرز میں رکھتے ہو، اپنے درازوں میں رکھتے ہو. کوئی ریشمی کپڑا ہو، کوئی جویلری ہو، کوئی آپ کی ڈگریز ہوں، سرٹیفکیٹس ہوں، کوئی پراپرٹی کے کاغذات ہوں، کوئی گاڑی کے کاغذات ہوں، کوئی اسناد ہوں، ایسی کوئی چیزیں ہوں، نفیس چیزیں ہوں، تو آپ وہ درازوں میں، تالوں میں، الماریوں میں محفوظ کر کے رکھتے ہو اور پھر ان کا خیال رکھتے ہو. دن میں ہر دوسرے دن کھول کے، تالا کھول کے دیکھتے بھی رہتے ہو کہ ٹھیک ہے چیز، کوئی دیمک تو نہیں کھا گئی، اس کو کوئی خطرہ تو لاحق تو نہیں ہو گیا. تو میرے دوستو، آپ اس کا خیال رکھتے ہو نا؟ نہیں رکھتے ہو؟ خیال رکھتے ہو. ارے اہل بیت کی کیا شان ہے. ہاں، اور خیال رکھتے ہو، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو یقین نہیں ہے، گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کی اتنا خیال رکھنے کے بعد بھی چیز ٹھیک رہے گی یا نہیں رہے گی. دوائیاں ہوتی ہیں میرے دوستو، ان کو فریج میں رکھتے ہو. اسی طرح کوئی پھل ہوتا ہے، ان کو بھی ٹھنڈی جگہ پہ رکھتے ہو. تو یہ جو بھی قیمتی ساز و سامان ہوتا ہے، ان کو محفوظ مقام پہ رکھا جاتا ہے، لیکن ان کا اتنا خیال کرنے کے باوجود بھی آپ کو یقین نہیں ہے، آپ کو گارنٹی نہیں ہے کہ وہ چیز محفوظ رہے گی یا نہیں رہے گی. ہو سکتا ہے خراب ہو جائے، ہو سکتا ہے آپ کی حفاظت میں نقص ہو، آپ کوئی چیز کرنے سے رہ گئے ہوں اور قاصر ہو گئے ہوں، تو میرے دوستو ہو سکتا ہے اس چیز کو خطرہ لاحق ہو جائے، وہ چیز خراب ہو جائے. یہ ممکن ہے نا؟
یہ ممکنات میں سے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جس چیز کا وعدہ فرما دے میرے دوستوں پھر وہ چیز نقص سے خالی ہو جاتی ہے، وہ نقص سے بری ہو جاتی ہے، پھر وہاں نقص کا گمان نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے اہل بیت رسول تمہاری حفاظت کے ذمہ میرے ذمے ہے، میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ اور اللہ تعالیٰ اس چیز کا ارادہ فرماتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی نجاست اور پلیدی کو اور ہر قسم کی غلاظت کو تم سے دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا اور مصفى اور مجلہ کر دے۔ تو یہ اہل بیت کی شان ہے۔ ارے اہل بیت کی میں کیا شان عرض کروں، ان کے اگر قرآن کی چمکتی ہوئی آیات میں غور کر کے دیکھیں اور سرکار کی احادیث کی روشنی میں جگمگاتی قندیلوں میں اگر غور و فکر کر کے دیکھو اور تاریخ پر پڑے غبار وقت کو صاف کر دیکھو تو میرے دوستوں تمہیں پھر اہل بیت کی شان کا پتہ چلے۔ یہ اللہ تعالیٰ سرکار کے اہل بیت کے نام گنواتا ہے۔ ارے کہیں پر ان کو متقون کہا گیا، کہیں پر مقربون کہا گیا، کہیں پر طیبون کہا گیا، کہیں پر طاہرون کہا گیا، کہیں پر حامدون کہا گیا، کہیں پر صابرون کہا گیا، کہیں پر میرے دوستو سابقون کہا گیا، کہیں پر راکعون کہا گیا، کہیں پر ساجدون کہا گیا۔ یہ سارے اہل بیت کے نام ہیں۔ ارے جنت کے بالا خانوں میں، جنت کے باغات میں، جنت کے خوبصورت محلات میں یہ اہل بیت رسول یہ ایک اونچے عزتدار تختوں پہ بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کو مسرت اور شادمانی اور خوشی کے ساتھ ایک دوسرے کو تک رہے ہیں۔ ارے نہ ان کو وہاں پسینہ آتا ہے، نہ کوئی غم ہوتا ہے۔ ارے کافور اور تسنیم کے چشموں سے پانی پینے والے ہیں، کوثر کے مالک ہیں، سابقون کے سردار ہیں۔ اللہ کی رحمتوں کی ٹھنڈی ہوائیں انہی کے نالین کا طواف کرتی رہتی ہیں، علم و حکمت کی موتی انہی کے دندان و لب سے وہ جاری و ساری ہیں۔ ارے زہد و ورا کے وہ گیت انہی کے آستانوں سے وہ جاری ہیں، اور میرے دوستو صدق و وفا کے علم انہی کے ہاتھوں میں تھمائے گئے ہیں، اور تقوی طہارت کے لباس انہی کو پہنائے گئے ہیں۔ یہ سب سعادتیں اہل بیت رسول کی ہیں۔ اور یہاں میں ایک بات کہتا چلوں، مجھے بات یاد آئی کہ اصل چیز ہے نسبت رسول کی، اصل چیز ہے سرکار مدینہ سے تعلق کی۔ حضور سے نسبت ہے تو سب چیزیں ٹھیک ہیں، حضور سے اگر نسبت نہیں ہے تو پھر خرابی ہے۔ تو میرے دوستو عزت کا دار و مدار، رتبے کا دار و مدار، بڑائی کا دار و مدار، تقوی کا دار و مدار، ارے تمام عزتوں کا دار و مدار وہ سرکار مدینہ سے نسبت پر ہے۔ اگر آپ کی سرکار مدینہ سے نسبت ہے تو میرے دوستو بیڑے پار ہیں، سب چیزیں ٹھیک ہیں۔ جس چیز کو سرکار مدینہ سے نسبت ہو گئی وہ اعلیٰ و رفع ہو گئی، وہ بلند مرتبے والی ہو گئی۔ میرے دوستو آپ مدینہ منورہ جاتے ہو، مکہ جاتے ہو، ارے کیوں جاتے ہو؟ کیا مکہ میں کوئی سونے کے پہاڑ ہیں؟ مدینہ منورہ میں کیا کوئی ہیرے جواہرات نظر آتے ہیں آپ کو؟ کیا کوئی وہاں پہ ایسے کوئی سمندر ہیں، ایسے کوئی پھل ہیں کہ آپ نے وہ کہیں اور نہیں اگتے؟ میرے خیال میں پاکستان کی زمین مدینے کی زمین سے زیادہ ہری ہے، زیادہ سبز ہے۔ ارے پاکستان میں زیادہ میوے اگتے ہیں، ہر طرح کا پھل پاکستان میں میسر ہے، تو پھر تم مدینہ کیوں جاتے ہو؟ ارے سرکار کی خاک کو چومنے جاتے ہو، سبحان اللہ، سرکار مدینہ کے در کو چومنے جاتے ہو، یہ اقرار کرنے جاتے ہو کہ آقا غلام حاضر ہے، کرم فرما دے، جھولیاں بھر دے، اس لیے جاتے ہو۔ میرے دوستو مدینہ اگر افضل ہے تو سرکار مدینہ کی وجہ سے افضل ہے، کیونکہ سرکار کی سانسیں مدینے میں محفوظ ہیں۔ اگر مکہ افضل ہے تو سرکار کی وجہ سے افضل ہے، کیونکہ سرکار کے تلوے مکے میں لگے ہیں۔ ارے مکے کی زمین نے سرکار کے تلووں کو چوما ہے، مدینے کی زمین نے سرکار کے تلووں کے بوسے لیے ہیں، اس لیے مدینہ افضل ہے۔
اس لیے مکہ افضل ہے، اس لیے مسجد حرام افضل ہے، اس لیے مسجد نبوی افضل ہے، اس لیے مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا لاکھوں گنا ثواب ہے، مسجد نبی میں نماز پڑھنے کا لاکھوں گنا ثواب ہے۔ ارے قبا کی مسجد میں 2 نفل پڑھو گے تو عمرے کا ثواب ملے گا۔ کیوں ملے گا؟ کیونکہ قبا کو نسبت ہے سرکار مدینہ کے نوافل سے، سرکار نے نوافل پڑھے اور دعا دی کہ جو یہاں پہ نوافل پڑھے گا اس کو 1 عمرے کا ثواب ملے گا۔ تو یہ جو بھی عزت کا دار و مدار ہے وہ سرکار کی غلامی سے ہے۔ اگر بلال حبشی وہ تمام حبشیوں کے سردار بن گئے تو میرے دوستو اس لیے بنے کہ وہ سرکار مدینہ کے غلام بنے۔ سبحان اللہ۔ اگر اویس قرنی تمام تابعین کے سردار بنے تو اس لیے بنے کہ وہ سرکار مدینہ کے دیوانے بنے۔ تو میرے دوستو سمجھانے کا مطلب صرف یہ ہے کہ ہر چیز کی عزت کا دار و مدار سرکار سے نسبت پر ہے۔ سرکار سے جتنا تعلق زیادہ ہوتا جائے گا، سرکار سے جتنا تعلق مضبوط ہوتا جائے گا، ان سے نسبت جتنی قوی ہوتی جائے گی میرے دوستو وہ چیز اتنی عظمتوں والی ہوتی جائے گی، اتنی عزتوں والی ہوتی جائے گی، اور اس کا احترام آپ کے اوپر فرض ہوتا جائے گا۔ اگر اس چیز کا احترام نہیں کرو گے جس کو سرکار مدینہ سے نسبت ہے تو پھر میرے دوستوں گناہگار ہو جاؤ گے۔ یہی مسئلہ ہے۔ صحابی ہیں، ارے کوئی وقت کا غوث آ جائے، کوئی ولی آ جائے، ساری زندگی سجدے میں پڑا رہے، ارے سرکار کے ایک عام صحابی جیسا بھی نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ صحابی رسول نے اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے سرکار کا دیدار کیا ہے اور سرکار کے اوپر ایمان لے کر آئے۔ تو یہ میں آپ کو صرف بتا ہی رہا ہوں کہ نسبت کی بات، سرکار سے نسبت کی بات ہے کہ اگر جس چیز کو سرکار سے جتنی قریب نسبت ہوتی جائے گی وہ اتنی عظیم ہوتی جائے گی، اتنی اعلیٰ و رفع ہوتی جائے گی، اتنے بلند مرتبے والی ہوتی جائے گی۔ اور مجھے وہ بات یاد آئی اور میں پھر اپنی تقریر ختم کروں کہ حضرت عمر فاروق نے، بلکہ یہاں یوں سمجھیں کہ اگر ایک قیمتی پتھر ہو، کوئی آپ کے ہاتھ کوئی زمرد لگ جائے، کوئی یاقوت لگ جائے، کوئی فیروزہ، کوئی موتی لگ جائے، کوئی بڑا کوئی قیمتی پتھر لگ جائے تو میرے دوستو اس کو آپ اس کی انگوٹھی بناؤ گے، اس کو تراش کے بڑی خوبصورت سی انگوٹھی بناؤ گے یا اس کو کوئی بہت خوبصورت سا ہار بناؤ گے اور پھر وہ ہار اپنی یا تو والدہ کو تحفہ دو گے، اپنی بیوی یا بہن کو تحفہ دو گے۔ ایسے ہی کرو گے نا کسی قیمتی پتھر کے ساتھ سلوک۔ اگر آپ کو کوئی قیمتی پتھر ملتا ہے تو اس کی بہت یا تو آپ خیال کریں گے، کسی محفوظ جگہ پہ رکھیں گے یا کوئی قیمتی انگوٹھی بنائیں گے یا کوئی خوبصورت سا ہار بنائیں گے۔ لیکن میرے دوستو چاہے دنیا کا کتنا ہی قیمتی پتھر آ جائے، ارے دنیا کی سیر کریں، دنیا کے عجائب خانوں میں جائیں، میوزیمز میں جائیں، آپ کو پتہ چلے گا میوزیمز میں جو بڑے بڑے دنیا کے ملک ہیں وہاں پہ جا کے آپ جب عجائب خانے میں جائیں گے دیکھیں گے، وہاں نوادرات کے سیکشن میں جائیں گے، ان کے ایریاز میں جائیں گے تو پتہ چلے گا کوئی قیمتی پتھر رکھا ہوگا، یہ فلاں سفائر ہے، یہ فلاں ایمرلڈ ہے، یہ فلاں پتھر ہے، یہ اس وقت کے بادشاہ نے پہنا تھا، یہ فلاں مغل بادشاہ نے پہنا تھا، یہ فلاں انگلش کنگ نے پہنا تھا، یہ اس پرنس نے پہنا تھا، یہ اس شہزادے نے پہنا تھا، اس کو اس سے نسبت ہے، اس کو اس سے نسبت ہے۔ ارے پتھر کی قیمت جس نے پہنا ہوتا ہے اس کے پہننے کی وجہ سے کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ ہوتا وہ قیمتی پتھر ہی ہے لیکن جب شہزادے نے پہنا ہوتا ہے تو وہ تو پھر اور زیادہ قیمتی ہو جاتا ہے۔ عجائب خانوں میں جائیں، میوزیم میں جائیں، ان کی جو قیمت لکھی ہوتی ہے نیچے وہ ان کی اصل قیمت سے کہیں زیادہ ہوتی ہے کہ بھئی یہ فلاں کوئین نے پہنا تھا، یہ فلاں علاقے کی مہارانی کی زینت بنا تھا، یہ فلاں علاقے کی شہزادی نے پہنا تھا، یہ اس شہزادے نے پہنا تھا، تو وہ پتھر جو ہے ارے وہ بہت قیمتی بن جاتا ہے، اس کی قیمت کئی گنا اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایسے ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ لیکن میرے دوستو دنیا کا کوئی ایسا پتھر نہیں ہے کہ اس کو اس کے بوسے لیے جاتے ہوں، اس کے گرد کھڑے ہو کے دعائیں کی جاتی ہوں، اپنے آنسوؤں سے اس کو ملا جاتا ہو، اپنے سینوں پر لگایا جاتا ہو، ارے اس کا عقیدت سے طواف کیا جاتا ہو، اس کے بوسے لیے جاتے ہوں، ارے ایسا پتھر تو صرف حجر اسود ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ صرف حجر اسود کائنات میں ایسا پتھر ہے
کہ تم اس کا طواف بھی کرتے ہو, اس کے گرد کھڑے ہو کر دعائیں بھی کرتے ہو, ارے اس کے بوسے لینے کے لیے ایک دوسرے کو دھکے بھی دیتے ہو. ایسے کرتے ہو نہیں کرتے؟ کیوں کرتے ہو؟ ارے اس لیے کرتے ہو کہ سرکار مدینہ نے حجر اسود کو چوما ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری, عظمت مصطفیٰ. حجر اسود کی نسبت وہ رسول کریم سے ہے, ان کے مبارک پاک ہونٹوں سے ہے. میرے دوستو, اس لیے حجر اسود کائنات کے تمام پتھروں سے مقدس ہو گیا, وہ تمام پتھروں سے زیادہ قیمتی ہو گیا. رہتی دنیا تک میرے دوستو تمام مسلمان حجر اسود کا طواف کرتے رہیں گے. ارے ملائکہ حجر اسود کا طواف کرتے رہیں گے. یہ حجر اسود کی شان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سرکار مدینہ کو حجر اسود سے نسبت ہے. حضرت عمر فاروق نے حجر اسود کے قریب گئے اور حجر اسود کو مخاطب کر کے حضرت عمر فاروق نے یہ فرمایا کہ اے حجر اسود تو ایک پتھر ہے, اے حجر اسود تو ایک پتھر ہے, مجھے پتا ہے کہ تو کچھ نفع نقصان نہیں دے سکتا, تو کچھ نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا, نہ تو مجھے نفع دے سکتا ہے, فائدہ دے سکتا ہے, نہ تو مجھے نقصان اور گھاٹا دے سکتا ہے, لیکن اے حجر اسود تو مجھے بڑا پیارا ہے, تو مجھے بڑا پیارا ہے, تو مجھے بڑا عزیز ہے. میں تجھے اس لیے چومتا ہوں کہ میں نے اپنے آقا و مولا کو تجھے چومتے ہوئے دیکھا, کیونکہ سرکار مدینہ نے تیرے بوسے لیے ہیں. اس لیے اے حجر اسود تو مجھے بڑا پیارا ہے, اس لیے میں تجھے چومتا رہتا ہوں. یہ فاروق اعظم نے حجر اسود کے پاس جا کے اس سے فرمایا. تو میرے دوستو, اس حسن اور حسین کی کیا شان ہوگی, ارے جس کے بے حجاب بوسے میرے آقا نے لیے ہوں. ارے کبھی ہونٹوں کو چوما ہو, کبھی آنکھوں کو چوما ہو, کبھی رخسار چومے ہو, کبھی پیشانی چومی ہو, کبھی اپنے کندھوں پہ سوار کرایا ہو, کبھی سینوں پر لٹایا ہو, کبھی اپنی کملی اور چادر میں چھپایا ہو, کبھی ان کے لیے اپنے سجدوں کو دراز کیا ہو. تو میرے دوستو, ان حسن اور حسین کی کیا شان ہو. تو یہ حسن اور حسین کی شان ہے. میں نے آپ کو صرف نسبت سمجھائی ہے کہ نسبت کا چیز کی عزت اور اس کے درجے کا تعلق ہے سرکار مدینہ سے نسبت ہونے پر. سرکار سے جتنی نسبت قوی ہوتی جائے گی وہ چیز اتنی اعلیٰ اور رفع ہوتی جائے گی. میرے دوستو, حسن اور حسین کو سرکار مدینہ سے جو نسبت ہے وہ کسی اور کو سرکار مدینہ سے اس طرح کی نسبت نہیں ہے. آپ کی نسبت بالکل مختلف نوعیت کی نسبت ہے. ارے سرکار آپ کے لیے اپنے سجدوں کو طول دے دیتے تھے, اپنے سجدوں کو وہ دراز فرما دیتے تھے, اور اپنے پاک شانوں پر اور اپنے پاک کندھوں پر حسن اور حسین کو میرے دوستوں سرکار آپ ان کو سوار فرمائے. افسوس کی بات ہے اس طرح کی بات آئیے سامنے کہ جی بریلی اور بریلوی عالم ہے اور وہ شیعہ کی محفل میں جا رہا ہے اور وہ ان کے نوحے بھی پڑھ رہا ہے, ان کی وہ تقریریں بھی کر رہا ہے ان کی محفل میں جا کے. تو میرے دوستو, یہ اگر دیکھیں, اگر وہ کسی مجبوری سے گیا ہے, کوئی ایسا تعلق ہے اور وہاں جا کے اس نے کلمہ حق بلند کیا ہے, اس نے وہاں صحیح باتیں کی ہیں, اس نے کوئی جیسے ابھی ایک مولانا صحابیوں کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ ہم صحابیوں کے بھی غلام ہیں, ہم اہل بیت کے بھی غلام ہیں. تو میرے دوستو, اگر اس نے وہاں جا کے کوئی, جیسے میں نے کہا کہ کوئی مجبوری ہے, جیسے کوئی بعض اوقات کوئی حکومتی لیول پہ کوئی بات ہو جاتی ہے یا کوئی اور وجہ ہوتی ہے کہ وہاں جانا پڑ جاتا ہے, تو اگر وہ گیا ہے وہ عالم اور اس نے وہاں حق بات کی ہے, مسلک کی بات کی ہے, تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ صرف اپنی وجہ سے گیا ہے اور وہ مزہ لینے کے لیے گیا ہے اور وہ وہاں اس میں شمولیت کے ارادے سے گیا ہے, اس نیت سے گیا ہے اور وہاں پہ وہ اس نے تقریریں کی ہیں, تو یہ تو بات ٹھیک نہیں ہے. یہ تو ہمارا مسئلہ یہ نہیں کہتا, ہم وہاں نہیں جاتے. میں نے پہلے بتا دیا کہ اگر وہ کسی مجبوری سے گیا ہے, بعض اوقات بندہ نمائندہ بن کے بھی جاتا ہے نا کسی جگہ, کسی رسول کی گئی, ذکر اذکار ہوا, درود شریف پڑھا گیا اور جو بھی صورتیں پڑھی گئیں اور جو اس کے علاوہ نعت شریف پڑھی گئی اور اس کے سلسلے میں جو بھی خرچ کیا گیا اور جو لنگر شریف بنا جس کے سلسلے میں جو اخراجات کیے گئے, اس سب کا ثواب سید المرسلین
खातम नबीन रहमतुल आलमीन जनाब अहमद मुश्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अज़मत और रहमत पे पहुँचे और आपके वसीला जलीला से इसका तमाम सरकार मदीना के वसीला जलीला से इसका सवाब तमाम अन्नबीन अस्सिद्दीकीन अश्शुहदा अस्सालिहीन सहाबा के बाद सहाबा किराम अहले बैत अतहार उम्महातुल मोमिनीन इतरत पाक अल्लाह ताला इनकी इस खिदमत को सरकार मदीना के सदके हसनैन करीमैन के सदके कबूल फरमाए और इसका बेहतरीन असरात इन पर मुरतब फरमाए और इनको इनके बेहतरीन नताइज अता फरमाए। अल्लाह ताला अपना फल फरमा दे, करम फरमा दे, इनके रिज़्क़ हलाल में वसअत बरकत अता फरमाए, खुला और कुशादगी रिज़्क़ अता फरमाए, इनके तमाम खानदान वालों को सलामत रखे। दुआ करें कि आप सब हज़रात यहाँ बड़ी मोहब्बत से आए हैं और जिस खुलूस जिस मोहब्बत से आप आए हैं अल्लाह ताला आप सब हज़रात को अपनी ज़ुबान में रखे, सबको अपनी ज़ुबान में रखे। मेरे आप सब मोहतरम हैं, मेरे सब दोस्त हैं। अल्लाह ताला आपकी सब नेक मुरादें पूरी फरमाए, आपकी सब दिल की नेक तमन्नाएं पूरी फरमाए और अल्लाह ताला जिसकी जो हाजत है, जिसकी जो परेशानी है अल्लाह दूर फरमा दे। जो हाजत लेकर आया है अल्लाह पूरी फरमा दे। अल्लाह ये तेरे सारे बंदे बैठे हैं, अल्लाह हसनैन करीमैन की खैरात अता फरमा दे, अल्लाह अली मुर्तज़ा की खैरात अता फरमा दे, हसनैन करीमैन की खैरात अता फरमा दे। अल्लाह हमारी खाली झोलियों को भर दे, अल्लाह अपना फजल फरमा दे, करम फरमा दे। जो इस महफिल में मैं देख रहा हूँ कि कई मैंने ज़ईफ़ लोगों को देखा है, वो हमारे बुजुर्ग हैं, इस महफिल में हाजिर हैं। अल्लाह ताला उन ज़ईफ़ बुजुर्गों को सलामत रखे, उनका साए रहमत अल्लाह उनके फ़राइज़ बहुत जल्द उनसे सुबुहदोश फरमा दे। इस महफिल का सदका, अपने हबीब करीम का सदका, अल्लाह हसनैन करीमैन का सदका, अल्लाह बच्चों के फ़राइज़ से सुबुहदोश फरमा दे, अपना फजल फरमा दे, करम फरमा दे। मेरे बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो यहाँ पे बीमार हैं, किसी को कोई मर्ज़ है, किसी को कोई तकलीफ़ है, फिर भी ये मोहब्बत में आए हैं। दुआ करें कि अल्लाह ताला सेहत याबी अता फरमा दे, बीमारी से निजात अता फरमा दे। जिसकी जो बीमारी है, रूहानी मसला है, कोई और जिस्मानी मसला है, जिसका जो मर्ज़ है, अल्लाह अपने हबीब करीम के सदके मुकम्मल तौर पर शिफा याबी अता फरमा दे, सेहत याबी अता फरमा दे, दराज़ी उम्र अता फरमा दे। अल्लाह जो मुराद लेके बैठा है, जो नेक ख्वाहिश लेके बैठा है, अल्लाह आज के मुकद्दस दिन के सदके अल्लाह अपनी झोलियों अपने बंदों की झोलियों को भर दे, अपने बंदों की झोलियों को भर दे। अल्लाह अपने फजल फरमा दे, अपना करम फरमा दे। दुआ करें कि कोरोना वायरस की वबा फैली हुई है और इसी वजह से आपने देखा कि आप सब हज़रात मेरे बड़े मोहतरम हैं, लेकिन एहतियात का तकाजा ये है कि ज़्यादा हुजूम ना रखा जाए और मुसाफे से गुरेज करना चाहिए। ये सिर्फ एहतियाती तदबीर है। मेरे दोस्तों दुआ करें कि अल्लाह ताला इस वबा को जल्द ख़त्म कर दे, इस वबा से जल्द छुटकारा अता फरमा दे और इस वबा को पाकिस्तान से बिल्कुल ख़त्म कर दे, दुनिया से ख़त्म कर दे और ख़ासकर मुस्लिम ममालिक से बिल्कुल ख़त्म कर दे। अल्लाह ताला दोबारा हज की रौनकों को दोबारा फरमा दे, दोबारा उम्रों की रौनकों को दोबारा फरमा दे। अल्लाह अपना फजल फरमा दे, करम फरमा दे। अल्लाह ये तेरे बंदे ये मोहब्बत में यहाँ बैठे हैं, अल्लाह हमारा यहाँ पे आना कबूल फरमा ले, हमारा यहाँ पे इस पाक महफिल में हमारी हाजिरी को कबूल फरमा ले। अल्लाह अहले बैत की सच्ची मोहब्बत अता फरमा दे, अहले बैत की सच्ची गुलामी और अहले बैत की सच्ची निस्बत अता फरमा दे। अल्लाह हसनैन करीमैन की सच्ची मोहब्बत अता फरमा दे। हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला की, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला की सच्ची गुलामी अता फरमा दे। अल्लाह मेरी इन दुआओं को अपने हबीब करीम के सदके कबूल फरमा ले, कबूल फरमा ले। आमीन 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 सल्लल्लाहु। दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरे वालिद मोहतरम हज़रत सैयद नज़र सईद शाह साहब काज़मी, जो कि पिछले दिनों काफ़ी अलील रहे और अब वो इस दफ़ा हाजिर नहीं हो पाए, उन्होंने ऑपरेशन उनका हुआ है और रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हुआ है। मेरे दोस्तों रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन बड़ा नाजुक ऑपरेशन होता है और उनको 2-2.5 साल से टांगों में शदीद उनकी तकलीफ थी और वो रीढ़ की हड्डी, आप जानते हैं ये पीछे रीढ़ की हड्डी है, वो रगों को दबाती थी और उसकी वजह से उनकी टांगों में बहुत सख्त तकलीफ थी। तो वो उन्होंने ऑपरेशन करवाया, अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशन कामयाब हुआ है। अब दुआ करें कि अल्लाह ताला बड़े हज़रत साहब की उम्र में बहुत बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला उनका साए रहमत हम सब पर तादेर सलामत रखे। अल्लाह ताला उनका साए रहमत हम सब पर तादेर सलामत रखे और अल्लाह ताला उनको हिम्मत और हौसला अता फरमाए और जो भी वो उनके नेक इरादे हैं अल्लाह ताला पाए तकमील तक पहुँचाए और अल्लाह ताला उनको हमेशा मुहताजी से बचाए। अल्लाह ताला कब